बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच नई मंजिल के नाज़रीन को हम नई सोच नई मंजिल के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी अता की है और ये अल्लाह ताला के तमाम तोहफ़ों में से एक अनमोल तोहफ़ा है। ये वो तोहफ़ा है, इंसान इसकी कदर यकीनन ज़िंदगी में भी करता है, लेकिन तब ज़्यादा होती है जब इंसान इसे खोने लगता है, क्योंकि इंसान का अलमिया ही यही है कि वो चीज़ों की दो बार कदर करता है। एक जब कोई चीज़ उसके पास नहीं होती, और दूसरा जब वो चीज़ खो जाए या खोने लगे। इसी तरह ज़िंदगी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। आज हम जिस टॉपिक पे, जिस मौजूए ज़िंदगी पे आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है द पावर ऑफ विल पावर। इंसान की ज़िंदगी में क़ुव्वत इरादा कितना अहम है, इसका किरदार क्या है, ये इंसान की ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करता है। इस क़ुव्वत इरादा की ज़िंदगी से ली गई मिसाल के तौर पर, मतलब एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैं आपकी खिदमत में, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि हम ख़याली बातों से बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं लोगों को कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। आज मैं हकीकी ज़िंदगी का एक वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो ये जो क़ुव्वत इरादा है ना, थोड़ी सी मैं आपसे अगर इसकी बात करूँ, क़ुव्वत इरादा, जैसे कि क़ुव्वत इरादा लफ्ज़ से ज़ाहिर है, ये इरादे की क़ुव्वत है, और ये इतनी ताकतवर है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को, वो ज़िंदगी को मौत में और मौत को ज़िंदगी में बदल देती है। और यही क़ुव्वत इरादा है कि वो खुशी को गमी में और गमी को खुशी में बदलने की ताकत रखती है। अब ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस क़ुव्वत इरादा को कैसे इस्तेमाल करता है। मैं इस पूरी, मतलब ये जो हम बात करने जा रहे हैं कि क़ुव्वत इरादा क्या है, इसका हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या है, और आपके लिए यकीनन हर शख्स क़ुव्वत इरादा के साथ पैदा किया गया है, लेकिन ये उसे पहचानना होता है कि क़ुव्वत इरादा कैसे, कहाँ और कब, क्यों वो इस्तेमाल करे, और इसका कैसे सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं वीडियो की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आप चूँकि नई सोच नई मंजिल के नाज़रीन हैं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी हर वीडियो आपकी सोच बदल देगी, और जैसे ही नई सोच आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपकी मंजिल भी नई होगी। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हर दिल अज़ीज़ मुस्कुराते चेहरे वाले आपके सामने मौजूद हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, छोटे भाई और बहुत ही चहेते मतलब दोस्त हैं मेरे। तो ये हाफ़िज़ एहसान इलाही साहब, हाफ़िज़ साहब को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, और ये आज आपको उस क़ुव्वत इरादी की एक हकीकी मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने इनको पेश करना चाहता हूँ। ये आपको बताएंगे अपनी ज़ुबानी कि क़ुव्वत इरादा इंसान की मौत को कैसे ज़िंदगी में बदल देता है, गमी को खुशी में कैसे बदल देता है। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ दे दूँ। अभी लास्ट दिसंबर में एक टाउनशिप में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये हाफ़िज़ साहब वहाँ पे शदीद ज़ख्मी हुए थे, और आज ये मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनको इनकी सेहत याबी पे मुबारकबाद पेश करते हैं, और फिर खुशामदीद कहते हैं। नई सोच नई मंजिल चूँकि इनका अपना इदारा है, इस फाउंडेशन में ये बाकायदा हिस्सा है, मेंबर हैं, तो हम इनको इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद भी कहते हैं कि ये तशरीफ़ लेके आए। चूँकि ज़ाहिर बात है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने वक्त निकाला। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके साथ जो इनकी आप बीती है, ये आपको बताएंगे उसके ज़रिए कि क़ुव्वत इरादा की कितनी अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में। जी हाफ़िज़ साहब, हम आपको आपके ही चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आप खूबसूरत हैं, चैनल खूबसूरत है, अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है। चूँकि हमारा मकसद भी नई सोच और नई मंजिल है, तो आप यहाँ मौजूद हैं। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पहले तो खुशामदीद कहता हूँ, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन से ख़ुद मुखातिब हूँ कि ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने चैनल नई सोच नई मंजिल में इनवाइट किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों का, अपने तमाम टीचर्स का, आपका और अपने बहन भाइयों, माँ का और अपने ख़ास तौर पे वालिदैन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए ख़ास दुआएं की, और उलमाए किराम उन्होंने ऐसी दुआएं दी मुझे जो मेरी ज़िंदगी में
میری زندگی کو واپس لانے میں، میری نئی زندگی میں دوبارہ انٹری ہوئی، وہ صرف دعاؤں سے ممکن ہوا ماشاءاللہ۔ اور میں اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایز اے گیسٹ مجھے آپ نے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا۔ جی موسٹ ویلکم، آپ کا اپنا چینل ہے حافظ صاحب۔ اچھا، کچھ سوالات حافظ صاحب ہم آپ سے کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ واقعی قوت ارادہ کتنی مضبوط ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرے۔ اچھا حافظ صاحب، تھوڑا سا آپ وہ سین بتائیں، یقیناً وہ بڑا خوفناک ہے، بڑا مطلب تکلیف دہ ہے، دوبارہ اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے ناظرین کو وضاحت دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں حقیقی زندگی کا واقعہ، تو آپ ذرا پلیز ناظرین کو بتائیے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور پھر آپ اس میں سے نکلے کیسے؟ بس سر ہوا کچھ یوں کہ میں جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس دفعہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے کانوں میں ایسی گونج سی پیدا ہوئی، یا فوری میں نیچے گرا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، میں تھوڑا قریب مسجد تھی اس کے پاس جا کے بیٹھا، اور پھر جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے انتڑیاں باہر آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا؟ اس سے پہلے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا اپنے آپ کو تو پھر تھوڑا سا میرا سانس اکھڑنے لگا۔ اچھا، تو میں نے سوچا یار یہ کیا ہو رہا ہے، پھر میرے ذہن میں یکدم بات آ گئی ایک اور کہ ہو سکتا ہے یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی۔ بس مجھے یہی فیل ہوا کہ بس اب آپ ختم ہو رہے۔ پھر میرے ذہن میں فوری ایک جو اسی وقت دوسرا خیال آیا، دوسرا خیال اسی وقت پھر آ گیا کہ یار آپ کچھ کر لو، آپ کا آخری وقت آ گیا۔ جی۔ پھر میں نے کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیا، جو کہ میں نے تقریباً 2-4 منٹ کا یہ وقفہ تھا، لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جی۔ تو بس میں یہ ورد ہی کرنا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، آپ نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اور اس ذکر نے آپ کیا محسوس کرتے ہیں ذکر کرنے سے؟ یقیناً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن چونکہ یہ صورتحال بڑی خوفناک تھی، خطرناک تھی، نارملی لوگوں کو یہ نہیں آتا، لیکن آپ کے اوپر اثر کیا ہوا اس ذکر کا؟ کیا چیز اس نے آپ کو پرووائڈ کی؟ ایسی کیا چیز آپ نے محسوس کی اپنے اندر؟ بس یہ میں جو ایک بات تھی کہ میرا جو اندر کا جو قوت ارادہ تھا وہ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ ذکر کی برکت سے میں تھوڑا سا مجھے لوگوں نے پکڑ کر بٹھایا دوسری جگہ پہ، اور وہاں پہ بھی میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یار میرے دوستوں کو کہنا مجھے معاف کر دینا، میرے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی۔ جی۔ پھر جب میں نے ورد شروع کیا ساتھ تو پھر میں نے ایک بات سوچی، یار ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو نئی زندگی دے گا انشاءاللہ، تو آپ ورد جاری رکھیں، جس نے میرا قوت ارادی، قوت ایمانی بہت مضبوط کر دی، ماشاءاللہ، اور ورد میں نے جاری رکھا الحمدللہ۔ یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ بالکل اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس وقت اللہ پاک کا کلام اور ذکر، کلمہ اور ایسی چیزیں یاد آ جائیں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ جیسے کہ میں کل ہی 2 دن پہلے آیا ہوں وہاں سے ہاسپٹل سے، تو ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ حافظ صاحب کا جب آپریٹ ہو رہا تھا تو حافظ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ، تو جس سے مجھے بھی نہیں یقین ہو رہا تھا کہ میرے منہ سے نکلا ہوگا، لیکن مجھے بھی نہیں اس بات کا پتہ، یہ ڈاکٹرز نے کل بتایا، ڈاکٹرز نے بتایا۔ اور وہ جو ذکر آپ کرتے رہے، وہ جو آپ تلاوت کرتے رہے، تو یقیناً اس تلاوت کا اثر آپ کے اوپر ہوتا رہا، آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے رہے، اور وہ روحانی طور پہ جو مضبوطی تھی وہ آپ کی قوت ارادہ کو کیا کرتی گئی؟ مضبوط کرتی گئی۔ اور اس قوت ارادی کا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اثر کیا ہوا آپ کے اوپر؟ اثر سر ڈاکٹرز کے مطابق تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو حافظ صاحب کی 70% یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، ڈیڈ ہے ہمارے لیے۔ تو آپریٹ کرتے وقت یہ میرے دوست گئے تھے، جو میرے قریبی دوست ہیں وہ گئے اندر، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ 70% بالکل ختم ہے، آپ دعائیں کریں، 30% ہم کوشش کریں گے کہ یہ جانبر ہو سکے۔ لیکن اللہ کو منظور تھا، مجھے نئی زندگی اللہ نے دینی تھی، دعاؤں کا اثر تھا الحمدللہ۔ جو میں نے ورد اور وظیفے کیے، اور جو میں نے اپنے آپ کو
اسٹیبل کرنے کے لیے مجھے پتہ تھا کہ اب میں بچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ میرے دل میں ارادہ بن چکا تھا، قوت جو ارادہ تھا میرا وہ مضبوط ہو چکا تھا اس وقت. جب ہاسپٹل میں آئے اس وقت مجھے پتہ تھا انشاءاللہ کہ اللہ پاک مجھے ضرور صحت دیں گے انشاءاللہ. تو وہ 70% کی جو بات تھی وہی دعاؤں سے ممکن ہوا، اللہ کے ذکر سے ممکن ہوا. ماشاءاللہ. حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ ذکر کرتے رہے اور اللہ کے ذکر نے ان کے قوت ارادہ کو، وہ جو یقیناً قوت ایمانی اور قوت ارادہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. ناظرین، جتنا انسان کا یقین اپنے خالق کے اوپر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کے قوت ارادہ مضبوط ہوتی ہے. اب آپ کو یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ قوت ارادہ بیسیکلی ہے کیا. جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ نہ چاہے، مطلب اللہ پاک نہ چاہے، اور آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہیں، تو پھر آپ کی قوت ارادہ مضبوط ہوتی ہے. اور یہ قوت ارادہ اتنا مضبوط ہے، آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص جو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جب وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا تو یقیناً پھر اللہ پاک بھی اس کو اس کی صحت یابی میں مدد دیتے ہیں. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے، مایوسی اسی لیے کہتے ہیں نا گناہ ہے، اور امید اسی لیے کہتے ہیں نا کہ امید اللہ تعالیٰ پہ رکھنی چاہیے. جیسے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو یہی ہماری قوت ارادہ کو مضبوط کرتی ہے. اور جب ہمارا قوت ارادہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ، یہ قوت ارادہ بیسیکلی ایک نئی سوچ ہے، اور جیسے ہی آپ کی سوچ بدلتی ہے، مایوسی سے آپ امید کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے راستے بھی ہموار کر دیتے ہیں. اور ایون کہ آپ کا غم خوشی میں بدل جاتا ہے اور آپ کی موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. ناظرین، آج آپ نے ایک حقیقی مثال سے اس بات کو سمجھا، جانچا. آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادہ کتنی اہم ہے. آنے والی ویڈیوز میں اسی نئی سوچ نئی منزل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس قوت ارادہ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. یقیناً اگر آپ بھی قوت ارادہ کو مضبوط کر لیتے ہیں، اس کا مناسب استعمال سیکھ سکتے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے. والسلام. حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہوئی. پہلی خوشی تو آپ کی صحت یابی کی ہے. آج آپ میرے ساتھ موجود بھی ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ ملائیے جیسے ہم پہلے کبھی ملائے گئے. بہت شکریہ آپ کا. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. آپ دوبارہ اسی طرح جیسے ہم مطلب پہلے ہمارا سسٹم چلتا تھا اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں. آپ کا بہت شکریہ. تشریف آوری کا. تھینک یو.